آج ہم پڑھیں گے مضاف مضافلے کے بارے میں کہ مضاف مضافلے کو عربی عبارت میں کیسے پہچانیں۔ تو اس کے لیے آج ہم چند اصول بیان کریں گے جس سے پتہ چل جائے گا کہ مضاف کون ہے اور مضافلے کون ہے۔ تو آئیے توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اصول نمبر 1، اگر دو اسم ہو تو ان میں پہلا اسم بغیر الف لام کے ہو اور اس کے بعد والا الف لام کے ساتھ ہو تو یہ پہلا مضاف اور دوسرا مضاف الیہ بنتا ہے۔ جیسے کہ ضوء النہار کہ اس میں دیکھو کہ پہلا اسم ایسا ہے جس پر الف لام نہیں ہے اور دوسرے اسم پر الف لام ہے، تو پہلے کو ہم بنائیں گے مضاف اور دوسرا بن جائے گا مضاف الیہ۔ اصول نمبر 2، اگر 3 اسم ہو تو پہلے 2 اسم بغیر الف لام کے ہوں اور تیسرا الف لام کے ساتھ ہو تو پہلا صرف مضاف اور دوسرا پہلے کے لیے مضاف الیہ اور تیسرے کے لیے مضاف بنتا ہے اور تیسرا دوسرے کے لیے مضاف بنتا ہے۔ جیسے باب غرفۃ المدرسہ، اب اس میں پہلے 2 اسم ایسے ہیں جس پر الف لام نہیں ہے اور تیسرا اسم ایسا ہے جس پر الف لام ہے، تو باب یہ صرف مضاف بنے گا اور غرفہ یہ مضاف الیہ بنے گا بابو کے لیے اور مضاف بنے گا تیسرے یعنی المدرسہ کے لیے، اور المدرسہ صرف مضاف الیہ بنے گا کس کے لیے؟ غرفہ کے لیے۔ اصول نمبر 3، اگر 4 اسم ہو، پہلا، دوسرا، تیسرا اسم بغیر الف لام کے ہو اور چوتھا الف لام کے ساتھ ہو تو پہلا صرف مضاف بنے گا، دوسرا پہلے کے لیے مضاف الیہ اور تیسرے کے لیے مضاف، اور تیسرا دوسرے کے لیے مضاف الیہ اور چوتھے کے لیے مضاف، اور چوتھا تیسرے کے لیے مضاف الیہ بنے گا بس۔ جیسے معرفۃ مقدار رأس المدرسہ، اب معرفہ یہ پہلا اسم ہے، یہ صرف مضاف بنے گا، مقدار یہ دوسرا اسم ہے، یہ مضاف الیہ بنے گا معرفہ کے لیے اور مضاف بنے گا رأس کے لیے۔ اسی طرح رأس یہ مضاف بنے گا المال کے لیے اور مضاف الیہ بنے گا مقدار کے لیے۔ اسی طرح چوتھا المال یہ صرف مضاف الیہ بنے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جس پر الف لام نہ ہو وہ مضاف اور مضاف الیہ بن سکتا ہے، لیکن جو سب سے پہلے ہوگا وہ صرف مضاف ہوگا، اور جس پر الف لام ہوگا وہ صرف مضاف الیہ بن سکتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے مضاف مضافلے کے بارے میں کہ مضاف مضافلے کو عربی عبارت میں کیسے پہچانیں۔ تو اس کے لیے آج ہم چند اصول بیان کریں گے جس سے پتہ چل جائے گا کہ مضاف کون ہے اور مضاف الیہ کون ہے۔ تو آئیے توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اصول نمبر 1، اگر 2 اسم ہو تو ان میں پہلا اسم بغیر الف لام کے ہو اور اس کے بعد والا